کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خالص ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، معیاری ہوتی ہیں کھانے پینے کی؟ سمجھتے تو یہی ہے نا، پروپیگنڈا تو یہی ہے، ایک عام ذہن تو یہی ہے، بلکہ خالی پروپیگنڈا نہیں اور عام ذہن نہیں، بعض تو اس کے اوپر بڑے فرم اسٹینڈ لیتے ہیں، جی جو کوالٹی وہ دیتے ہیں مسلمان دیتے نہیں، یہ تو بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوٹ کھوٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ ہے نا۔ تو کہتے ہیں جی وہ جو دے رہے ہیں وہ چیز ٹھیک دے رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم کئی اینگل سے بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ مغربی یلغار ہے، میڈیا ان کا ہے، وہ اپنے میڈیا کے ذریعے جو چاہے ہمیں سمجھا دیتے ہیں، ہم بار بار وہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بات اور، وہ کیا جناب، وہ دیکھنے میں بڑے سادہ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اخلاقی اور بڑے کردار والے نظر آتے ہیں، لیکن جو چھپی ہوئی سفاکی، بربریت، چنگیزیت تاتاریوں میں بھی نہیں تھی وہ ان انگریزوں کے اندر ہے، اور بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہیں، ہماری ہمدردی بھی لیتے ہیں اور ہمیں تباہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمان قیدی بنا لیتے ہیں اور قیدی انسانوں کو خرید و فروخت کرتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں۔ بھئی جنگی قیدی کو مسلمان اپنے گھر میں اپنے پاس کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رکھتا ہے تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے، بعد میں کلمہ پڑھ لیتا، ورنہ تو لوگ جنگی قیدیوں کو جان سے مار دیتے تھے، ایسے تو نہیں کسی کو بیچ سکتے، جنگی قیدی ہوتے تھے۔ اور انہوں نے پوری قوموں کو، پورے ملکوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، ذہنی بھی، ہر اعتبار سے۔ تو جتنا بڑا ظلم تو چنگیز خان اور ہلاکو خان نہیں کر کے گئے جتنا یہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی پروڈکٹس دیتے ہیں کھانے پینے کی، استعمال کی۔ اب اسی کو تھوڑا سا ہم اپنے لوکل انداز میں نا اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ پیپسی، 7 اپ، کوک اور اس طرح کے ڈرنکس دیے۔ کسی سمجھدار ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا ان سب کا صحت کو نقصان ہے، یہ کوالٹی پروڈکٹ جو صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہمیں جو کچھ انہوں نے دیا، کیمیکل والا مال دیا، پروسیس فوڈ دیے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے، یہ سب صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے؟ اچھا انہوں نے جو ہمیں کوک پیپسی دیا تو ہم سے لیا کیا؟ مجھے بچپن میں یاد ہے، ہمارے یہاں کوئی آتا یا ہم کہیں جاتے ہیں تو دودھ پیش کیا جاتا تھا۔ بازاروں میں جس طرح آج پیپسی کوک ملتی ہے، دودھ والی بوتلیں ملتی تھیں، اور وہ اس میں گولی والی بھی ہوتی تھی، گولی پیچھے فٹ ہو جاتی تھی، مختلف چیزیں ملتی تھیں۔ کوئی ہمارے آتا، ہم کسی کے یہاں جاتے تو لسی مل جاتی تھی، ستو مل جایا کرتا تھا، اور اس طرح کی کئی چیزیں مل جایا کرتی تھیں۔ اب وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، بلکہ انہوں نے ہماری اتنی زبردست ذہن سازی کی کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار کو بھول گئے۔ وہ پیش کرنا ہمیں آج وہ لگتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے ملٹی نیشنل کا جوس پیش نہیں کیا، ستو پیش کر دیا، لسی پیش کر دی، دودھ پیش کر دیا، اس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اتنا تو انہوں نے ہمارے دماغ کو بدل دیا میڈیا کے ذریعے۔ تو جناب انہوں نے ہمیں صحت دی ہے، بیماری دی، اور بیمار کر کے دوائیاں بھی پیچھے سے دیں۔ ہم کہتے ہیں بڑے اچھے، بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ دیکھیں آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اس پوائنٹ میں اگر میں کہیں غلط ہوں تو ابھی مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، دوسری بات اسی کا آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب ان کی چیزیں خریدی تو پیسہ ان کو دیا، اپنی معیشت کو کمزور کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ دشمنی کی۔ آج سے 20-30 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ دیسی گھی ٹھیک نہیں ہے، بناسپتی آئل آ گیا اور قوم کو ادھر لگا دیا۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی، جب قوم بیمار ہو گئی اور ان سارے مریض ان کے گاہک بن گئے۔ وہ ہمارے مریض کو مریض نہیں، اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کو ہاسپٹل نہیں سمجھتے، اپنی دکانیں سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی منڈی ہیں، جانوروں کی طرح میں لے کے چلتے ہیں، سارے تجربے ہم پہ کرتے ہیں۔ اور آگے چلیں، حلال اور حرام، اس کا جو کانسیپٹ مسلمانوں کے پاس ہے، دل سے بتائیے کیا کسی کافر کے پاس یہ کانسیپٹ ہے؟ تصور ہی نہیں ہے۔ تو ان کی چیزیں پیکنگ بہت خوبصورت، ذائقہ بہت شاندار، اور اجزاء بھی ہم کہہ لیں چلو اچھے کچھ آ گئے، لیکن اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ حلال اور حرام اس کا تصور تو وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ کتنی چیزیں حرام ہمیں کھلاتے ہیں اور کتنی خود کھاتے ہیں۔
سور کی جتنی فارمنگ آج ہو رہی ہے بہت بڑی تعداد میں، اربوں ڈالرز کا سالانہ کام سور کی فارمنگ کا ہے، وہ ملٹی نیشنل اپنی چیزوں میں کھلاتے پلاتے ہیں۔ پھر ذبیحہ مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کا خود مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد اس کے چیزیں جو جیلیٹن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ اپنی چیزوں میں ڈالتے ہیں، تو حرام ہمیں کھلا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کوالٹی بڑی اچھی، اور خدا کے بندے اچھی پیکنگ میں ہمیں حرام کھلا رہے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں گے جی وہ حلال سرٹیفائڈ بھی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کوئی اتھارٹی تو دکھائیں جو حلال سرٹیفائڈ کی کوئی اتھارٹی ہو، جو امپورٹ سامان ہو رہا ہے کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں کیمیکل امپورٹ کرتے ہیں، بہت بڑا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ، برادری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چائنا سے ہمیں جو $640 کا کیمیکل ملتا ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں حلال چاہیے، وہ کہتے ہیں $10 فالتو دے دو، وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا دے دو۔ تو یہ تو سرٹیفکیٹ کے $10 کی $20 کی تو ساری اس کی حیثیت ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ اچھا جی، ہم مسلمان قرآن و حدیث کو اتنا پورا یقین کریں نہ کریں، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کو حرام کھلا دو پھر اس کو اپنا غلام بنائے رکھو۔ جب یہ حرام کھا لے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب یہ حرام کھا لے گا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، مطلب ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ بڑے ہمارے کام کا ہے۔ تو یہ ایلیمنٹس نہیں ہے کیا ملٹی نیشنل میں؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔